ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ظاہر ہے جو پریس بریفنگ ہوئی اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر جو ہیں وہ بہت ہائی ہیں. اب جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے ویری کلیئرلی فار دا فرسٹ ٹائم کہ -1 جو ہے وہ ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ پوری پی ٹی آئی ہی جو ہے وہ مائنس ہو جائے گی. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بہت شکریہ. دیکھیں، عمران خان اور پی ٹی آئی یہ لازم و مظلوم ہے. ہم آج جس جگہ پر بھی ہیں عمران خان کی وجہ سے ہے، اور کسی کا باپ بھی عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتا، کیونکہ عمران خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے. کوئی اس سے ڈینائی نہیں کر سکتا. وہ مقبول ترین لیڈر کا پارٹی کا لیڈر ہے. اس کی پارٹی نے 8 فروری کو خاموش انقلاب کے ذریعے سب سے زیادہ ووٹ لیے. کوئی اس سے ڈینائی نہیں کر سکتا. آپ کسی بھی جگہ پر، گلی میں، محلے میں، قصبے میں، شہر میں، دیہات میں، کہیں بھی چلے جائیں، اگر آپ 10 لوگوں سے بات کریں گے تو 8 لوگ عمران خان کی بات کریں گے. آج پاکستان کی سیاست کا محور عمران خان ہے. رؤف کلاسرا صاحب میرے بھائی ہیں، پرانے دانشور دوست اور ساتھی ہیں. ایک زمانے میں آج سے 20 سال پہلے پاکستان کی سیاست ہوتی تھی بھٹو یا اینٹی بھٹو. آج سیاست ہے عمران خان اور اینٹی عمران خان. ایک طرف عمران خان ہے جو تنہا 22 سال سے ان 2 چوروں کے خاندانوں سے لڑائی لڑ رہا تھا. 2 چور خاندان جنہوں نے 22 سال اس ملک کو 40 سال لوٹا، اور عمران خان اکیلا 22 سال سے ان کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے. اور دوسری طرف وہ طاقتور نظام ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور 3.5 سال سے ان چوروں کو اس قوم کے اوپر ایک بدترین عذاب کی شکل میں مسلط کیا ہوا ہے. اور آپ IMF کی رپورٹ پڑھ لیں، انہوں نے 5300 ارب کی کرپشن کا ذکر کیا. انہوں نے اس میں بے ضابطگیوں کا ذکر کیا، اس میں بیڈ گورننس کا ذکر کیا. انہوں نے پوری ان کی جو پرفارمنس ہے وہ سامنے رکھ دیا. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ موجودہ اسمبلی کے اس پارلیمانی سال کے تقریباً آج سے 12 دنوں کے بعد 2 سال مکمل ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے 1.5 سال پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے. یہ اسی کا تسلسل ہے. تو 3.5 سال میں ہائیبرڈ نظام کے سائے کے نیچے انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے اگر کچھ کیا تو 3.5 سال سے عمران خان کو ہزاروں مقدمات میں، اس کے کارکنوں کو، اس کی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا ہے. ہر وہ حربہ، ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کیا حکومتی اداروں نے ہتھیار بن کر، کہ جس سے پی ٹی آئی اور عمران خان کو کرش کر سکیں، اس کی آواز کو دبا سکیں. جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی پرفارمنس جو ہے وہ اس وقت کوئی بہت قابل ذکر پرفارمنس نہیں ہے، اور ظاہر ہے اگر ایسی پرفارمنس ہوتی ہے کسی حکومت کی تو وہ اپنی ہی پرفارمنس کے بلبوتے پر بوجھ تلے جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے دے فال ڈاؤن. تو لیکن عمران خان صاحب جو ہیں دوسری جگہ، انہوں نے کوئی سپیس تو کچھ نہیں چھوڑی ہے، کوئی بھی دروازہ کھڑکی کھلا نہیں چھوڑا ہے کہ اگر یہ حکومت اپنی ہی پرفارمنس کے بوجھ تلے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا تو عمران خان کے لیے جو ہے وہ کوئی راستہ ہموار ہو. آج میں دیکھ رہی تھی اس پریس بریفنگ کے بعد جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو تاریخ جو ہے وہ بہت زیادہ یاد آ رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، بے نظیر صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ بھی ماضی میں جو ہے وہ کیا کچھ نہیں ہوا، بڑی بڑی ان کی لڑائیاں تھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. پھر یہ کہنا کہ گجرانوالہ میں جو ہے وہ نواز شریف نے ایسی تقاریر کی، کیا وہ جو ہے وہ بھول گئے ہیں؟ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ویری کلیئرلی کہہ چکی ہے کہ آج سے پہلے کسی لیڈر نے یہ راہ اختیار نہیں کی، اور آج سے پہلے اس فورم سے اتنا کلیئر میسج اینٹی اسٹیٹ کا کسی لیڈر کو نہیں گیا. آپ کو اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کیونکہ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اویئرنیس بھی زیادہ ہے، کیونکہ عمران خان نے اس قوم کو اویئرنیس دے دیا، اور عمران خان نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا سارے نظام کو. لیکن جو لوگ ایوب خان کے زمانے میں تھے اب تو وہ مر کھپ گئے. جب ایوب خان نے فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا تھا، مادر ملت کو، اس وقت بھی اس کو اسی طرح کہتے تھے کہ اینٹی اسٹیٹ ہے اور یہ سیکورٹی رسک ہے. اس کے بعد جب شیخ مجیب الرحمان جو مشرقی پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر تھا، اور اس نے 70 کے الیکشن میں تقریباً ویزیبل مارجن کے ساتھ 2/3 میجورٹی لی، اس وقت بھی یحییٰ خان نے کہا تھا کہ یہ قوم کا غدار ہے اور سیکورٹی رسک ہے. اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو کا دور آیا، تو ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پھر ضیاء الحق نے کہا کہ یہ قوم کا غدار ہے اور یہ سیکورٹی رسک ہے، اور پھر اس کو
تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. اس کے بعد پھر ہم نے ضیاء الحق پرویز مشرف کے دور میں دیکھا تو اس طرح مکے لہراتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں, اور پھر اس نے بہت بے نظیر بھٹو شہید کو سیکورٹی رسک اور قوم کا غدار کہا, اور اسی طرح نواز شریف کو کہا کہ یہ سیکورٹی رسک ہے اور یہ پاکستان کا غدار ہے. تو آج وہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ تو کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہیں. وہ مسلم لیگ نواز اپنی سیاسی موت مر چکی ہے, ان کی سیاست اور بیانیہ دفن ہو چکا ہے, وہ سوائے بوٹ پالش کرنے کے اور نوکری کرنے کے کچھ نہیں کر رہے. اور افسوس کہ جو پیپلز پارٹی تھی جس نے دو بڑی اس کے لیڈروں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اپنا خون دیا اس قوم کو جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے, محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں یا ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو, اس کے جو پیروکار ہیں وہ بھی لیٹ گئے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ وہ بندہ جو صدر پاکستان جو سال میں سے 9 مہینے بیمار رہتا ہے, لڑکھڑاتا ٹپکتا, وہ اس سے چلا نہیں جاتا, وہ بندہ بھی استثنا لینے پہ مجبور ہو گیا تا حیات. اس سے بڑا ظلم بھٹو کے نظریے کے ساتھ, محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد کے ساتھ, اس کے فلسفے کے ساتھ کوئی کون کرے گا جو آصف علی زرداری اور آج کی پیپلز پارٹی نے کیا. تو آج پارٹیاں تو سب ختم ہو گئی ہیں, یہ سب چپڑ کناتی ہیں. عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے جو آج تنہا کھڑا ہے, ڈٹ کر کھڑا ہے. آپ نے بڑا تفصیل سے 60s کے بعد کی پالیٹکس کو بڑا سم اپ کیا, بڑے اچھے آپ نے ریفرنسز دیے جو غداری والا کھیل کھیلا گیا ہے. آئی فلی اگری ود یو, اور بہرحال پاکستان کے لوگ بھی اگری کریں گے. 2 چیزیں ہیں سر. ایک تو عمران خان صاحب بھی یہ نعرہ لگاتے رہے ہیں کہ جو مودی کا یار ہے غدار ہے, سو غداری کے فتوے عمران خان صاحب بھی دیتے رہے ہیں ایز اے پولیٹیشین. چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ سیاسی چلتا ہے ہمارے ہاں. ابھی انہیں آپ کی پارٹی کے 6-7 MNA کو غدار کا ہے, میر جعفر کا ہے, میر صادق کا ہے. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ آپ کی پارٹی ان کو غدار سمجھتی ہے, میر جعفر میر صادق سمجھتے ہیں, جس بات پہ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو عمران خان صاحب کو اس طرح نہ کہا جائے. خان صاحب نے تو اپنی پارٹی کے لوگوں کے بارے میں کہا 6-7 کے غدار ہیں, یہ تو میر جعفر ہے, میر صادق ہے. تو آپ کا آرگومنٹ جو ہے تھوڑا سا پیچھے نہیں چلا جاتا جب آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو غدار سمجھتے ہیں جو آپ کے MNAs ہیں سٹنگ ہیں؟ کلاسرا صاحب آج کوئی 4 گھنٹے ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے NDU والی بات کے بعد اور ISPR کے بیان کے بعد. یہ معاملہ بھی بڑی تفصیل سے ڈسکس ہوا ہے. اور اس سے پہلے NDU کے لیے ہر سال پارلیمنٹیرینز جاتے ہیں, اپوزیشن کے بھی اور گورنمنٹ بینچوں کے بھی. تو اس میں بہت سارے ممبران کو خدشہ یہ ہے کہ خان صاحب تک جو انفارمیشن ہے وہ ون سائیڈڈ گئی ہے, اور شاید اسی وجہ سے خان صاحب نے اس طرح کا میسج دیا ہے. جب آنے والے دنوں میں کچھ ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی تو امید ہے کہ یہ بات جو ان ممبران کے حوالے سے کی جا رہی ہے جنہوں نے ابھی کل کی بات ہے 27ویں ترمیم میں 70 کروڑ روپے کی آفریں جھٹلائیں, ایسا ہی ہے. یہ وہ ممبران ہیں جن کی چار دیواری پامال ہوئی, ان کے کاروبار تباہ ہوئے, اور جس طریقے سے وہ آگ اور خون کا دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. اور اس میں میجورٹی جو بالکل نئے پہلی بار کے ممبر ہے. تو ان حالات میں اگر وہ NDU پہ چلے بھی گئے ہیں تو لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ NDU بھی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہماری اپنی یونیورسٹی ہے, ہمارا اپنا ادارہ ہے. تو پھر ایک اور ہماری کوئی لڑائی کوئی ادارے کے ساتھ یا فوج کے ساتھ تو نہیں ہے, فوج بھی ہماری اپنی فوج ہے. میں بطور پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ جب خان صاحب تک صحیح انفارمیشن جائے گی تو شاید یہ جو میسج آیا ہے اس طرح کا جس میں یہ ان کو یہ کہا گیا. سر ایک اور بھی بات ہے, آپ ان سینر ایلیمنٹس میں سے PTI کے اس میں جو ابھی بھی آپ نے جو بات کی ہے یہ بڑی ایک ان پاپولر سی بات ہوگی PTI کے اندر, لیکن آپ نے پھر بھی جرات کر کے ہمت کر کے ایک اپنا پارٹی کے اندر کی ایک بات بتائی ہے کہ خان صاحب تک باتیں پوری صحیح طریقے سے نہیں جا رہی ہیں. آپ ان لوگوں کو غدار نہیں سمجھتے, میر جعفر صادق نہیں سمجھتے جن کے بارے میں دی گئی ہے. ہمارے ساتھ 2-3 دن پہلے شیر افضل مروت تھے, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں, جو MNA نہیں بن سکے, سینیٹر نہیں بن سکے, الیکشن نہیں جیت سکے, وہ چاہتے ہیں جا کے خان صاحب کو جو پارٹی کے لوگ اندر ہیں MNA ہیں ان کے خلاف جا کے وہ غلط باتیں بتاتے ہیں, صحیح بات نہیں بتاتے. ہی واز ریفرنگ ٹو دا فیملی آف خان صاحب یا سلمان اکرم راجہ صاحب دیگر لوگ. آپ بھی اس ویو کو آپ کی پارٹی کے اندر شیئر کیا جاتا ہے جو MNAs ہیں
وہ ایک سائیڈ پہ ہیں، وہ سینر بات کرتے ہیں، سمجھداری والی بات، سیاسی بات کرتے ہیں. جو پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لڑائی جھگڑے، ڈانگ سوٹے، مار کٹائی اور الٹا آپ لوگوں کو غداری کے فتوے جاری کروا رہے ہیں. ڈو یو اگری ود دس اسیسمنٹ آف شیر افضل مروت صاحب؟ دیکھیں کسی حد تک تو پارشلی میں اب اس لیے اگری کروں گا کہ جنرل امپریشن تو یہی ہے اچھا کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ اپنی بساط کے مطابق جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اوپر سوشل میڈیا کا بھی، پارٹی کا سوشل میڈیا کا بھی پریشر ہے، اور ان ایلیمنٹس کا بھی پریشر ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹیرین اسمبلی میں جا کے کوئی مراد حاصل کر رہے ہیں یا اسمبلی میں جا کے کوئی اپنی جیبوں میں خزانہ بھر کے باہر لے آتے ہیں. دیکھیں ہمارا جو رول ہے اپوزیشن کا، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی بساط سے بڑھ کر ایک اسٹرانگ اپوزیشن کر رہے ہیں.